السلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا رسالة بعد رسالته ولا نبوة بعد نبوته ولا أمة بعد أمته سيد الخلائق والبشر محمد رسول الله والذين معه صديقا فاروقا عثمانا عليا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع هذه اللبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: أنا تلك اللبنة، أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد احترام معزز بھائی اور دوستوں، پچھلے کئی دروس میں ہم نے مختلف عقائد کا سلسلہ شروع کیا تھا. میں نے ایک بات عرض کی تھی پہلے درس کے اندر کہ انسان کی ہمیشہ کی کامیابی کی بنیاد ہے وہ عقائد کا درست ہونا ہے. اگر انسان کا عقیدہ درست ہو، اگر خدا نخواستہ اعمال میں کچھ کمی رہ بھی جائے تو صحیح عقائد کی بنیاد پر یہ آدمی ایک نہ ایک دن جنت میں داخل ہو جائے گا. اور اگر خدا نخواستہ جو بنیادی عقائد ہیں ان میں متزلزل ہے، بنیادی عقائد ہی درست نہیں ہے، تو یہ آدمی کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. اس لیے جہاں ہماری ضرورت ہے ہم اعمال پر توجہ دیں، جہاں ہماری ضرورت ہے ہم اخلاقیات پر توجہ دیں، جہاں ہماری ضرورت ہے کہ ہم عبادات پر توجہ دیں، وہیں ہماری یہ بنیادی اور اہم ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقائد کو درست کریں، ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں، یہ دیکھیں صحیح عقیدہ کیا ہے اس کو اپنائیں، غلط عقائد کون سے ہیں ان سے بچیں. اور ہمارے ان صحیح عقائد پر اگر کوئی شبہات پیش کرے، کوئی اعتراضات پیش کرے، ہم اس کے جواب دیں، ہم اس کے جواب سمجھ سکیں. کسی صحیح عقیدے پر کوئی اعتراض پیش کرے، اس اعتراض کو دیکھ کر ہم عقیدہ نہ چھوڑ جائیں، بلکہ ہم اپنے عقیدے پر اتنے پختہ ہوں کہ ہمیں کسی کی بات سن کر عقیدہ چھوڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے. ان عقائد میں سے جو بنیادی عقائد ہیں جو قرآن کریم میں عام طور پر اللہ رب العزت نے مکی سورتوں میں بیان فرمائے ہیں وہ 3 عقیدے ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید، نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ قیامت، عقیدہ آخرت. کتنے عقائد ہیں؟ 3. نمبر 1 عقیدہ توحید، بولے آپ عقیدہ توحید. نمبر 2 عقیدہ رسالت، اور نمبر 3 عقیدہ آخرت اور قیامت. توحید پر ہم نے مفصل گفتگو کی تھی. اب ہمارا عقیدہ رسالت کی گفتگو چل رہی تھی. عقیدہ رسالت کے حوالے سے کئی باتوں کا جاننا اور سمجھنا ضروری ہے. عقیدہ رسالت میں ہمارا کئی عقائد ہیں. ان عقائد میں سے آج جس عقیدے پر ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت.
وہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا۔ اس مناسبت سے میں تین باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت پر قرآن کریم سے، احادیث مبارکہ سے، امت کے اجماع سے اور عقل سے دلائل کیا ہے؟ یہ تین باتیں آج ہم نے سمجھ لی۔ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری یہ جو مجلس ہے یہ کوئی ہمارا کوئی جلسہ نہیں ہے، ہمارا کوئی بیان نہیں ہے، ہماری کوئی خطابت نہیں ہے، یہ ہمارا درس قرآن و سنت ہے، درس قرآن و حدیث ہے۔ یہاں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم اپنی بات کو سمجھ سکیں، بات کو سمجھ جائیں، اس بات کو ہمارے دل کی تکیوں میں محفوظ کرنا۔ اس کو گویا آپ سبق کی نیت سے سنیں اور اس کو عمل کی نیت سے سنیں تو انشاءاللہ بات سمجھنا بھی آسان ہوگا اور اس پر اللہ رب العزت پھر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو کتنی چیزیں بیان ہوں گی؟ نمبر 1، عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم کیا ہے؟ ہم عقیدہ ختم نبوت بیان کرتے ہیں، اس کا مفہوم کیا ہے؟ نمبر 2، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے؟ اور نمبر 3، عقیدہ ختم نبوت پر ہمارے پاس دلائل کیا ہے؟ تو جو پہلی بات ہے عقیدہ ختم نبوت کا مفہوم، اس کا عام فہم مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا وہ سلسلہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا، امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل فرما دیا۔ اب آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ یہ اس کو میں اور عام آسان کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے حضرت آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء کی جو گنتی متعین تھی، انبیاء کرام کی جو تعداد متعین تھی، اب یہ تعداد پوری ہو چکی ہے۔ اس تعداد میں نہ اضافہ ہوگا نہ اس تعداد میں کمی ہوگی۔ اگر کوئی اس تعداد میں اضافہ کرے گا وہ بھی اسلام کی خیر بنائے، اور جو تعداد میں کمی کرے گا وہ بھی اپنے اسلام کی خیر بنائے۔ لہذا اب نہ اضافہ ہوگا اور نہ ہی کمی ہوگی۔ لہذا جب ہم یہ تعریف کرتے ہیں تو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرب قیامت میں، جیسے کہ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لانے پر قیدانیوں کی طرف سے اعتراض یہ ہوتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے، آپ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی بات بھی کر رہے ہو، عیسیٰ علیہ السلام کے تشریف لائیں گے تو تمہاری ختم نبوت کہاں گئی؟ تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ نے ہماری تعریف نہیں سمجھی۔ ہم نے تعریف یہ کی کہ انبیاء کی وہ گنتی، وہ تعداد جو آدم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل ہے، اس تعداد میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو تعداد میں اضافہ ہو جائے گا؟ بولتے نہیں، تعداد میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیوں؟ اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے سے نبی ہے، مرزا قیدانی آ جائے پھر اضافہ ہو جائے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی آمد وہ اس حیثیت سے ہوگی کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لے کر چلیں گے، آپ علیہ السلام کے قرآن کو لے کر چلیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو لے کر چلیں گے۔ نہ وہ اپنی انجیل پڑھیں گے، نہ ان کی انجیل کی تلاوت ہوگی، اور نہ ہی وہ اپنی شریعت کو لے کر چلیں گے۔ اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا آنا یہ عقیدہ ختم نبوت کی منافی اور خلاف نہیں۔ اور یہی بات حدیث مبارک میں سمجھائی ہے۔ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث نقل کی، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ ختم نبوت کو یوں سمجھایا، فرمایا اے لوگوں، مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میں نبی ہوں اور مجھ سے پہلے بھی انبیاء گزرے، میری اور مجھ سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کی مثال ایسے ہے کمثل رجل بنا بیتا، کہ جس طرح ایک آدمی کو وہ گھر بنائے، وہ کوٹھی بنائے، وہ بنگلہ بنائے، فاحسنہ واجملہ، بڑی خوبصورت نے کوٹھی بنائی، بڑا خوبصورت بنگلہ بنایا، فجعل الناس یطوفون، لوگ آئے اس کوٹھی کو دیکھنے کے لیے، زیارت کرنے کے لیے، ویتعجبون، لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ کیا خوبصورت آپ نے مکان بنایا، کیا خوبصورت کوٹھی بنائی۔ لیکن
یہ ایک اینٹ کی جگہ خالی آپ کی کوٹھی ہے. کوٹھی تو بڑی خوبصورت ہے, مکان تو بڑا خوبصورت ہے, لیکن یہ اینٹ کی جگہ کیوں باقی ہے؟ اگر یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی تو آپ کی کوٹھی اور آپ کا مکان بالکل خوبصورت ہو جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وہ جو اینٹ کی جگہ بچی ہے فانا هذه اللبنه, وہ اینٹ میں ہوں, وہ اینٹ کی جگہ جو بچی ہے وہ میں ہوں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی, میں آخری نبی ہوں, میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں ہے. گویا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محل کو قصر نبوت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے سمجھایا کہ جس طرح دنیا کا محل بن جائے, اب محل بننے کے بعد اس میں کوئی بندہ نئی اینٹ لگائے تب بھی محل کا حسن خراب ہو جائے گا, پرانی اینٹ کو کھیڑے تب بھی محل کا حسن خراب ہو جائے گا. فرمایا یہی مثال قصر نبوت کی ہے, آدم سے لے کر مجھ تک آنے والے تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی ہے. اس سلسلہ نبوت میں سے کوئی بندہ کسی نبی کا انکار کرے کہ میں حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتا, میں موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا, میں فلاں کو نہیں مانتا, تو وہ آدمی بھی مومن نہیں ہے. اور جو میرے بعد کوئی نئے نبی کا اقرار کرے وہ بھی مومن ہے. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں نبوت کا مفہوم سمجھایا. تو ہمارا عقیدہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی, قیامت کی صبح کا کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور دوسری بات, اس عقیدے کی اہمیت کتنی ہے. اسلام میں شریعت کے اندر تمام عقائد اہم ہیں, لیکن عقیدہ ختم نبوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے. عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ امام اعظم سراج العلماء تلميذ صحابہ امام سواد اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس فتویٰ سے لگا لیں جو علامہ ابن حجر حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الخیرات والحسان فی مناقب ابی حنیفہ النعمان میں نقل کیا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یہ بتائیں کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدعی نبوت, اور ایک اور آدمی چاہتا ہے اس سے جا کر اس کے دعوے نبوت پہ دلیل پوچھتا ہے کہ آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا, آپ کے پاس اس دعوے نبوت پر دلیل کیا ہے, اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمانے لگے من طلب علامت فقط کفر, جو مدعی نبوت سے علامت طلب کرے, دلیل مانگے, اس بنیاد پر اگر اس کی دلیل سچی ہوئی میں اس کو نبی مان جاؤں گا, دلیل جھوٹی ہوئی میں نبی نہیں مانوں گا, یہ دلیل مانگنا فقط کفر, یہ بھی کفر ہے. آپ اندازہ فرمائیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو فتویٰ کفر میں اتنا محتاط ہے کہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کی گفتگو کے اندر ایک بندہ جملہ کہتا ہے, اس جملے کے اندر 100 احتمال ہے, ایک احتمال اسلام کا ہے, 99 احتمال کفر کے. امام صاحب فرماتے ہیں ہم اس ایک احتمال میں اسلام کا ہے اس کو لے لیں گے, اور 99 احتمال جو کفر ہے اس کو چھوڑ دیں گے, اس کو مسلمان کہیں گے. لیکن جب بات ختم نبوت کی ہے, فرمایا جو مدعی نبوت سے دلیل بھی مانگے گا صرف اس نیت سے اگر دلیل درست ہوئی تو میں ایمان لے آؤں گا, نہیں ہوئی تو نہیں لوں گا. فرمایا کہ ایسا آدمی فقط کفر, یہ بھی کافر ہے. اور عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگائیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے گئے, آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد مختلف لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, اور ان میں سے اسود انسی یمن کا رہنے والا ایک باشندہ, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے یہ کہا کہ مجھے نبی مان لو. چنانچہ اسود انسی مدعی نبوت یمن کا رہنے والا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صحابی ہے حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ یمن تشریف لے گئے. جب یمن پہنچے تو اسود انسی سے کہنے لگا کہ آپ اتشہد ان محمد رسول اللہ, کیا آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. حضرت حبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے نام اشہد ان محمد رسول اللہ, میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہے. اسود انسی نے پھر پوچھا اتشہد انی رسول اللہ, اے حبیب کیا میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں. حضرت حبیب کہنے لگے لا اسمع کلامک, کہ میں آپ کی بات نہیں سن سکتا, میں آپ کی بات نہیں سن رہا. مطلب یہ ہے کہ یہ
یہ جو جملہ تو نے کہا ہے یہ اتنا سخت اور غلط ہے کہ میں یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. چاہے جائے کہ میں آپ کو نبی مانوں وہ دور کی بات ہے، میں یہ جملہ کہ کیا میں نبی ہوں، اللہ کے نبی کے بعد کوئی یہ جملہ کہے، میں یہ جملہ بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. جب حبیب بن زید رضی اللہ عنہ یہ بات کہی، حافظ علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ الاستیاب میں نقل کیا. علامہ عبد البر رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اسود عنسی نے حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو کاٹا اور پھر سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ حضرت حبیب بن زید کا پھر وہی جواب تھا اللہ اسمع کلامک، میں تیری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے دوسرا ہاتھ کاٹا، اس نے پھر پوچھا، اس نے پاؤں کاٹا، دوسرا پاؤں کاٹا، وہ ایک ایک عضو کاٹتا چلا گیا حتیٰ کہ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، مگر صحابی رسول نے عقیدہ ختم نبوت پہ آنچ نہیں آنے دی. اس سے آپ اندازہ لگا عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا. اس طرح تابعین میں سے ایک تابعی گزرے ہیں عبداللہ بن فوب رحمۃ اللہ علیہ. عبداللہ بن فوب ان کا نام تھا، ابو مسلم خولانی ان کا لقب تھا، ابو مسلم خولانی سے مشہور تھے. یہ یمن کی رہائشی تھے، یمن میں ان کا گھر بھی یمن ہی میں تھا. اسود عنسی نے ان کو کہا کہ آپ میری نبوت کو مان لو. انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے نبی کے بعد کسی کو نبی ماننے کے تیار نہیں ہوں. تو جب انہوں نے نبوت کا اس کی مدعی نبوت کے دعوے کا انکار کیا تو اس ظالم نے آگ جلائی. آگ جلانے کے بعد حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو اس آگ کے اندر ڈالا اور عقیدہ ختم نبوت کی برکت یہ ہوئی کہ ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کو آگ میں ڈالا گیا اور آگ کے اندر آگ نے حضرت عبداللہ بن صوب ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ کا ایک بال تک نہیں جلایا اور آگ سے باہر آ گئے. جیسے باہر آئے تو اسود عنسی بہت پریشان ہوا اور اسود عنسی کی جو چیلے تھے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ اس سے آپ کی نبوت مشکوک ہو جائے گی اور لوگ جب یہ سنیں گے کہ آپ نے آگ میں ڈالا اور یہ آگ سے بچ گیا، اس لیے آپ اس کو یہاں سے جلا وطن کر دیں، اس کو یمن سے نکال دیں ورنہ آپ کی نبوت کا ذکر نہیں چل سکے گا. چنانچہ اسود عنسی نے حضرت عبداللہ بن صوب رحمہ اللہ کو یمن سے نکال دیا اور یہ کہا کہ یمن سے نکل جاؤ، اگر یہاں میں نے دوبارہ آپ کو یمن میں دیکھا تو میں آپ کو قتل کرا دوں گا. چنانچہ یمن سے نکلتے مدینہ طیبہ جا پہنچے. جب یہ مدینہ پہنچے، جس وقت یہ مسجد نبوی میں داخل ہو رہے تھے اسی وقت مسجد نبوی میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کر نکل رہے تھے. اور یہ واقعہ مشہور ہو چکا تھا مدینہ طیبہ میں کہ اسود عنسی نے کسی آدمی کو آگ میں جلایا لیکن آگ نے اثر نہیں کیا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدمی مسافر لگتا ہے، اس کے اوپر گرد و غبار ہے، سفر کی تھکاوٹ اثرات موجود ہیں، تو پوچھا کہ بھائی آپ کہاں سے آئے ہو؟ حضرت مسلم خولانی کہنے لگے کہ میں یمن سے آیا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ یمن میں ہمارے کسی ساتھی کو، ہمارے کسی دوست کو اسود عنسی نے آگ میں ڈالا اور آگ نے اس پر اثر نہیں کیا، آپ جانتے اس کو؟ حضرت مسلم خولانی رحمہ اللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ یا عمر وہ میں ہی ہوں. جب یہ کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے امت محمدیہ کے اس فرد کی مجھے زیارت کرا دی ہے جس کے ساتھ تو نے وہی معاملہ کیا جو اپنے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا. جس طرح تو نے اپنے ابراہیم کے لیے آگ کو گل گلزار بنا دیا تھا، اسی طرح تیرے نبی کی ختم نبوت کے ایک محافظ سپاہی کے لیے بھی آپ نے آگ کو گل گلزار بنا دیا. اس سے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس طرح میں مزید اور آگے چلتا ہوں. زمانہ قریب میں اکابر علماء دیوبند رحمہم اللہ نے جس طرح ہر عنوان میں کام کیا، عقیدہ ختم نبوت کے دفاع میں بھی وہ بہت آگے رہے. خاتم المحدثین آیت من آیت اللہ علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فتنہ قادیانیت کے خلاف بہت کام کر رہے تھے اور ان کی وفات کا جو صدمہ ہے، وفات کا جو باعث ہے، علماء نے لکھا ہے کہ وہ مرزا قادیانی کا وجود تھا. ان کو یہی غم اور صدمہ دنیا سے لے گیا کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا اور لوگ دھڑا دھڑ جو ہے قادیانی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس صدمے کے اندر وہ دنیا سے چلی گئی. اور مولانا شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالدیوبند میں موجود تھے. یہاں بہاولپور سے
ایک مسئلہ چلا کہ کسی عائشہ نامی عورت کا ایک قیدانی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا. ابھی 1933 کی بات ہے، پاکستان بننے سے 14 سال پہلے کی. تو جب نکاح ہوا تو علامہ وہ جو بچی تھی، عورت تھی، لڑکی تھی، اس نے لوگوں کو کہا، اپنے گھر والوں کو کہا یہ قیدانی ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، میرے سے نکاح ہوا ہی نہیں ہے، زیادہ نکاح ختم کرو. لوگوں نے کہا کہ نہیں قیدانی مسلمان ہے، ہماری طرح کلمہ پڑھتے ہیں، ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، جیسے آج بھی لوگ دھوکہ دیتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوا، خیر ہے. انہوں نے کہا نہیں، میں ان کو مسلمان ہی سمجھتی، تو میرا نکاح فسخ کرو. بہرحال بات عدالت میں چلی. عدالت نے کہا کہ اگر قیدانی کافر ہیں تو اس کے کفر میں دلیل پیش کیے. اب ظاہر ہے بھاولپور میں اتنے بڑے علماء موجود نہیں تھے اور نیا فطرہ تھا کہ وہ جواب دے سکتے. تو بہاولپور کے علماء نے دارالعلوم دیوبند خط لکھا انڈیا ہندوستان میں کہ آپ کو عالم بھیجیں جو عقیدہ ختم نبوت پر آ کر عقیدہ ختم نبوت کا مقدمہ عدالت کے اندر آ کر لیں. علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ وقت تھا کہ جب آپ بالکل بوڑھے ہو چکے تھے، آپ کا حتیٰ کہ گھر سے لے کر مسجد تک بھی آپ کا جانا مشکل ہو چکا تھا. علامہ نور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگردوں کو بھیجا، 10 کے قریب علماء کو بھیجا، آپ جائیں اور بہاولپور جا کر عقیدہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑیں اور فطرہ قیدانیت کی آپ تردید اور خلاف عمل کریں. جب یہ علماء چلنے لگے، حضرت کشمیری صاحب فرمانے لگے کہ چھوڑے، آپ رہنے دیں، میں خود جاتا ہوں. علماء نے کہا حضرت آپ بیمار ہیں، آپ مسجد سے گھر سے مسجد تک نہیں آ سکتے، آپ گھر سے دارالحدیث تک حدیث پڑھانے کے لیے نہیں آ سکتے، کہاں لمبا سفر آپ کریں گے، آپ کیسے چلیں گے؟ فرمانے لگے نہیں، مجھے جانے دیجیے، اس لیے کہ قیدانی بڑا مکار ہے، بڑا دجال ہے، ممکن ہے کوئی ایسی بات پیش کر دے جس کا تمہارے پاس جواب نہ ہو اور یوں عقیدہ ختم نبوت کی جنگ ہار جائیں. کل قیامت کے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پر شاہ کیا ملے گی، اس لیے میں خود چل رہا ہوں. چنانچہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے علامہ نور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند سے نکلے اور بہاولپور پہنچے اور اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی برکت سے آپ کی جو بیماری تھی وہ ختم کر دی اور آپ جو چل نہیں سکتے تھے، ختم نبوت کی برکت سے آپ چلنا شروع ہوئے. جب یہاں پہنچے تو پہلا دن تھا گفتگو کا. کمرہ عدالت میں حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جج کے سامنے کھڑے ہو کر 5 گھنٹے عقیدہ ختم نبوت پہ مدلل گفتگو کی. جب یہ 5 گھنٹے گفتگو کی، جج حیران ہے، وکلاء حیران ہے، کمرہ عدالت میں موجود قیدانی مسلمان حیران ہے، یہ کون بول رہا ہے؟ انسان ہے، اس کی زبان پہ فرشتہ بول رہا ہے. کیسے عقیدہ ختم نبوت پر قرآن، سنت، اجماع، قیاس، دلائل کیسے دھڑ دھڑ دلائل پیش کرتا جا رہا ہے. حتیٰ کہ جج کو کہنا پڑا کہ انور شاہ صاحب بس کیجیے، مجھے اتنا بتائیں عقیدہ ختم نبوت پر آپ اس مجلس میں کتنے دلائل پیش کر سکتے ہیں؟ علامہ شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ فرمانے لگے جج صاحب میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی بحمدللہ 4 زبانوں میں، عربی 3 زبانوں میں، عربی، اردو، فارسی، 3 زبانوں میں عقیدہ ختم نبوت پر میں 2 لاکھ کتابوں میں دلائل پیش کر سکتا ہوں. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے علماء نے صحابہ سے لے کر ہمارے زمانے قریب تک علماء کے درمیان عقیدہ ختم نبوت کی بنا. چنانچہ اللہ رب العزت نے کرم فرمایا. اس کے بعد جو ہے انور شاہ صاحب چلے گئے. جب جانے لگے تو وہاں ان کا شاگرد تھا، اس کو کہا تھا کہ عقیدہ ختم نبوت پر میری زندگی میں فیصلہ ہو جائے اس عدالت سے تو بہت اچھا، نہ ہو تو میری قبر پہ آ کر یہ فیصلہ سنا دینا تاکہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں. اب اس سے آپ اندازہ کریں عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کی. اور تیسری بات، عقیدہ ختم نبوت پر دلائل کیا ہے؟ عقیدہ ختم نبوت پر دلائل قرآن سے بھی موجود ہے، احادیث مبارکہ سے بھی موجود ہے، امت کی اجماع سے بھی موجود ہے، عقل سے بھی موجود ہے، اور تو اور چھوڑیے خود لفظ محمد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی لفظ محمد، یہ دلیل ہے عقیدہ ختم نبوت پر. آپ حیران ہوئے دلیل کیسے؟ ترجمان السنہ علامہ بدر عالم بیٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی ہے حدیث کی، ترجمان السنہ کے نام سے. وہ فرماتے ہیں کہ لفظ محمد یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے. وہ کیسے؟ اس کو سمجھیے. فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ لفظ محمد، محمد کا لفظ نکلا ہے حمد سے. حمد کا معنی ہے تعریف کرنا. آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعائیں ہیں ان کو دیکھ لیں، تمام دعاؤں کا کے اندر دیکھا یہ گیا ہے
کہ جب کام ختم ہوتا ہے اس پر اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے۔ مثلا آپ نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر جیسے آپ کھانے سے فارغ ہوئے، کھانا ختم ہوا، دعا کیا مانگی؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ یہ الحمدللہ آپ نے حمد، کیوں؟ کھانے کے اختتام پر آپ نے حمد کی۔ آپ سو کر اٹھے، سو کر کے کیا دعا مانگی؟ حالانکہ جب سو رہے تھے نا اللہم بسمک اموت واحیا، اس وقت دعا میں حمد نہیں تھا، لیکن جب آپ کی نیند مکمل ہو گئی تو آپ نے کیا دعا مانگی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، تمام حمد اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ جب آپ کی نیند کا اختتام ہوا، نیند مکمل ہوئی، دعا کیا مانگی؟ الحمدللہ الذی۔ اس طرح مجلس چل رہی تھی، مجلس ختم ہوئی، ختم ہونے پر کیا دعا سکھائی گئی ہے؟ سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک۔ اب ان تمام دعاؤں سے میں اگر بات کروں لمبی ہو جائے گی، کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ان تمام دعاؤں سے معلوم یہ ہوا کہ حمد ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ حمد کیا ہوتی ہے؟ ہمیشہ آخر میں ہوتی ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی ایک نبی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے نام کے اندر حمد ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، ایک نام ذاتی ایک صفاتی، ویسے 99 نام ہیں، جو دو نام مشہور ہیں، ایک نام محمد ہے اور ایک نام احمد ہے۔ محمد قرآن کریم میں 4 دفعہ آیا ہے، احمد قرآن کریم میں 1 دفعہ آیا ہے۔ ان دونوں ناموں میں ہم دیکھتے ہیں ان دونوں کے اندر حمد ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی کو نام محمد اور احمد نہ دینا اور آپ کا نام محمد اور احمد دینا، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اللہ رب العزت کی حمد ساروں نے کی ہے، لیکن سب سے آخر میں جو حمد کی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبوت کا سلسلہ پر کیا ہوا ہے؟ ختم ہو گیا۔ اس طرح قرآن کریم میں کئی آیات موجود ہیں۔ قرآن کریم کی تقریباً 100 آیات مبارکہ ہیں جو عقیدہ ختم نبوت متعلق کرتی ہیں۔ میں چند آیات پیش کرتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ پہلی آیت محمد رسول اللہ، سورۃ الفتح 26ویں پارے کی آخری آیت ہے محمد رسول اللہ۔ اور ویسے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو محمد رسول اللہ قرآن کریم کی آیت بھی ہے ہمارے کلمے کا، اور مسلمان ہونے کی جو بنیاد اس کا حصہ بھی ہے۔ اور یہ حدیث مبارک میں بھی وہ حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الآثار ہے، اس کے اندر جو حدیث لکھی گئی ہے جس کے اندر پورا کلمہ موجود ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اندر وہ حدیث کا حصہ بھی ہے۔ تو محمد رسول اللہ یہ بھی آپ کے ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اب اس کو سمجھیں ختم نبوت کی دلیل کیسے بنتی ہے؟ ختم نبوت کی دلیل کیوں بنتی ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو جو کلمہ دیا ہے، کسی نبی کے کلمے کے آخر میں رسول نہیں۔ مثلا لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل نبی اللہ، لا الہ الا اللہ یوسف صدیق اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سوال یہ ہے کہ سارے انبیاء رسول تھے، توجہ رکھنا، سارے انبیاء رسول تھے، لیکن جب پہلے انبیاء کو کلمہ دیا رسول کا لفظ نہیں کر دیا، لیکن جب آپ کو کلمہ دیا ہے تو آپ کے کلمے میں لفظ رسول کیوں دیا؟ ذہن میں اشکال پیدا ہو سکتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء رسول ہیں، تمام انبیاء ہیں، لیکن کسی نبی کے کلمے میں لفظ رسول نہیں ہے اور آپ کے کلمے میں رسول ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، حکمت یہ ہے کہ رسول جو ہوتا ہے، رسول کا کام یہ ہوتا ہے وہ اللہ سے لیتا ہے اور امت کو دیتا ہے۔ رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول کا معنی ہے پیغام رساں، پیغام پہنچانے والا، قاصد، نمائندہ۔ رسول اللہ سے احکامات کو لیتا ہے اور نبی کو دیتا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء نے اللہ سے لیا اور امت کو دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ سے لیا اور امت کو دیا، لیکن پہلے انبیاء میں اور آپ کی نبوت میں فرق یہ ہے، پہلے انبیاء نے جب اللہ سے لیا، جہاں لیا ابھی جگہ باقی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا وہاں لیا جب جگہ ختم۔ اس کی تفصیل یوں ہے، حضرت آدم نے اللہ سے لیا جنت میں بیٹھ کر، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے لیا اللہ سے کشتی میں بیٹھ کر، ابھی جگہ باقی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے لیا آگ میں بیٹھ کر،
ابھی جگہ باقی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیا کوہ طور پہ بیٹھ کے, ابھی جگہ باقی تھی. یوسف علیہ السلام نے لیا یا تو مصر میں, مصر کے تخت پر, یا کنویں میں, ابھی جگہ باقی تھی. لیکن جب بات امام الانبیاء کی آئی, بات آمنہ کے لال کی آئی, بات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی, تو اللہ نے وہاں دیا جہاں جگہوں کی انتہا ہے. اور وہ کیسے؟ کائنات کی ابتدا بیت اللہ سے ہے, کائنات کی انتہا عرش مولا پر ہے. اللہ نے جب نبی کو دیا ہے, بیت اللہ سے معراج شروع کرایا ہے, عرش مولا پہ پہنچایا ہے, اور اللہ نے جب اپنے آخری نبی کو نبوت اور رسالت دی ہے تو عرش مولا پہ بیٹھ کے دی ہے. یہ اشارے بتانے کے لیے کہ یہ ہمارا آخری نبی, اس کو ہم ایسی جگہ سے نبوت اور رسالت دیں گے کہ جہاں سے یہ شروع ہوا وہاں جگہوں کی ابتدا ہے, جہاں یہ پہنچا عرش مولا پہ وہاں جگہوں کی انتہا ہے. یہ بتلانے کے لیے پہلے انبیاء کو ہم نے دیا, ابھی جگہ باقی تھی, اشارہ تھا نبی نے آنا ہے. دوسرے نبی کو دیا, جگہ باقی تھی, اشارہ تھا نبی نے آنا ہے. لیکن جب ہم نے آمنہ کو لال کو دیا, آمنہ کے لال کو عرش مولا پہ دیا کہ عرش مولا کے بعد نہ کوئی جگہ ہوگی نہ آپ کے بعد کوئی نبی ہوگی, تو نبوت کا رسالت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا. کیوں؟ آدم کے بعد ابھی نبوت ہے, حضرت موسیٰ کے بعد نبوت ہے, ابراہیم کے بعد نبوت ہے. جب آمنہ کے لال کی تشریف آوری ہوتی ہے, آپ کے بعد نبوت نہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, آپ کے بعد قیامت ہے. نمبر 2, تیسری دلیل عرض کرنے لگا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ تاکہ بات جلدی میں پوری کر سکوں. عقیدہ ختم نبوت پر کئی دلائل ہیں. عقیدہ ختم نبوت پر تیسری دلیل, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کتاب دی ہے, قرآن کریم کا ملنا اور قرآن کریم کا محفوظ ہونا, یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے, اللہ رب العزت نے 3 انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 3 انبیاء کو کتابیں دی. حضرت داؤد علیہ السلام کو کتاب دی زبور, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تورات, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی انجیل. ہمارا عقیدہ یہ ہے یہ تینوں کتابیں اپنے زمانے میں برحق تھی, ان پر ایمان لانا ضروری ہے, آج بھی ضروری ہے. لیکن یہ تینوں کتابیں آج اصلی شکل میں موجود نہیں ہیں. ان میں سے کوئی کتاب اصلی شکل میں موجود نہیں ہے, بلکہ ہمارا تجربہ یہ ہے شہر بدلتا ہے تورات بدل جاتی ہے, صوبہ بدلتا ہے انجیل بدل جاتی ہے, ملک بدلتا ہے بائبل بدل جاتی ہے. مشرق میں جاؤ اور ہے, مغرب میں جاؤ اور ہے, شمال میں جاؤ اور ہے, جنوب میں جاؤ اور ہے. کتابیں بدل چکی ہیں, لیکن ایک کتاب قرآن کریم ایسی ہے جو جیسی نازل ہوئی تھی ویسے موجود ہے. شہر کیا, ملک کیا, علاقہ کیا, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, سدرۃ تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, فرش سے لے کر عرش تک, اگر کسی کا جانا ممکن ہو وہ دنیا بھر میں چکر لگا لے, پوری دنیا میں قرآن کریم ایک ہے, ذرا برابر ایک زبر زیر لفظ نقطے کی تبدیلی نہیں ہوئی ہے. اب سوال یہ ہے, اچھا قرآن کریم کی محفوظ ہونے پر بات چلی, جرمنی والوں نے ایک تحقیق کی. جرمنی میں ادارہ ہے ادارہ تحقیق کے نام سے, انہوں نے قرآن کریم کے پوری دنیا بھر سے 42,000 نسخے جمع کیے. کتنے قرآن جمع کیے؟ 42,000 جمع کیے. اپنے ریسرچ کو, محققین کو, اپنے اسکالر کو بٹھایا تحقیق کر. جب ان لوگوں نے تحقیق کی, تحقیق کرنے کے بعد انہوں نے یہ جملہ کہا, ہم نے 42,000 نسخے دیکھے, ہمیں 42,000 نسخوں میں آیت سورت پارے کا بدلنا تو بہت دور کی بات ہے, ہمیں زبر زیر اور نقطے کی تبدیلی نظر نہیں. یہ قرآن کریم محفوظ ہے. اب یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل کیسے؟ توجہ رکھنا. سوال یہ ہے, پہلی کتابیں بھی تو انبیاء کی تھی. پہلی کتابوں کو کس نے بھیجا؟ اللہ نے. لے کر کون آیا؟ جبرائیل علیہ السلام. اتری کس پر؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر, وہ برحق نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, وہ برحق نبی ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر, وہ برحق نبی ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ پہلی کتابیں محفوظ نہیں رہی, اور یہ آخری نبی پہ اترنے والی آخری کتاب یہ کیوں محفوظ رہی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ آخری نبی ہیں, قیامت کی صبح تک آپ کی نبوت نے چلنا ہے, آپ کی نبوت نہیں چلنا ہے. اور دنیا کا اصول یہ ہوا کرتا ہے کہ جس چیز نے چلنا ہوتا ہے
جس سکہ میں چلنا ہوتا ہے، جس سکہ میں جاری رہنا ہوتا ہے، اس سکہ کی حفاظت کی جاتی ہے، اور جو سکہ نہیں چلتا اس کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ ایک وقت تک کرامت ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سکہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ اور وہ 5 روپے والا جو نوٹ تھا، چلتا تھا، ہمارے پاس محفوظ رہا کرتا تھا، لیکن آج لوگوں کے پاس نہیں ہے، محفوظ نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اللہ نے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام پر کتابیں اتاری، برحق کتابیں تھی، اپنے زمانے میں برحق تھی، لیکن وہ محفوظ نہیں رہی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نبوت میں نہیں چلنا تھا، اور آخری نبی پر جو کتاب قرآن کریم اتاری اس کو محفوظ رکھ دیا اور حفاظت کا ذمہ بھی خود لے لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس قرآن کریم نے قیامت کی ضرورت تک چلا۔ تو قرآن کریم کا محفوظ ہونا یہ عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ اس طرح عقیدہ ختم نبوت کی دلیل، ایک دلیل یہ ہے، آج امت محمدیہ پر اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ پہلی امتوں پر جب وہ گناہوں میں چل جاتے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب بھیج دیتا، لیکن اس امت محمدیہ کی جہاں اور خصوصیات، ان خصوصیات کی خصوصیت یہ ہے کہ امت محمدیہ اجتماعی عذاب سے محفوظ رہے۔ اب اس پر میں جو عقیدہ ختم نبوت کی جو آیت مبارکہ ہے میں وہ سمجھانے لگا ہوں۔ سورۃ الانفال 9واں پارہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اس سے پہلے اس آیت کا پس منظر سمجھیے۔ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کا غلام پکڑ کر دعا مانگی اور یہ جملہ کہا اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء۔ یا اللہ اگر یہ نبی سچا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہیں یہ نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما۔ لیکن اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش ان پہ نہیں برسائی۔ ہمیں تاریخ بتاتی ہے، سیرت بتاتی ہے کہ ابو جہل پہ، ابو لہب پہ، ان لوگوں پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا۔ جب ان پہ اجتماعی عذاب نہیں آیا، انہوں نے بیت اللہ کا غلام پکڑ کر دعا مانگی تھی اگر یہ نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر اجتماعی عذاب آ جائے، لیکن عذاب آیا نہیں ہے۔ اب ممکن ہے وہ اس بات پہ فخر کرتے، اس بات پہ اتراتے اور یہ کہتے اس کا مطلب ہے ہم سچے ہوئے، اگر ہم جھوٹے ہوتے ہمارے اوپر عذاب آ جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم اس کا جواب دیا۔ جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے ایک بات سمجھیے، اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عادت یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نبی بھیجتے ہیں جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ عذاب نہیں بھیجتے۔ نبی کی موجودگی میں عذاب نہیں آتا، نبی دائرہ نبوت سے نکلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ عذاب بھیجتا۔ چنانچہ واقعات دیکھ لیں، نوح علیہ السلام نبی قوم پر عذاب بھیجنا تھا، فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اے نوح کشتی تیار کیجیے اور یہاں دائرہ نبوت سے نکل جائیے۔ جب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اپنے دائرہ نبوت سے نکلے، اب اللہ رب العزت نے عذاب بھیج دیا۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ ہے، لوط علیہ السلام کی قوم گناہ میں مبتلا ہو گئی، اللہ نے عذاب بھیجنے کا ارادہ فرمایا۔ اللہ نے فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اے لوط ایمان والوں کو لے کر دائرہ نبوت چھوڑ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ پھر ہم عذاب بھیجیں گے۔ لوط علیہ السلام نے علاقہ چھوڑا، دائرہ نبوت سے نکلے، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیج دیا۔ لیکن جب بات آمنہ کے لال کی ہے اللہ رب العزت نے عذاب نہیں بھیجا۔ کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، فرمایا کہ اے میرے محبوب یہ ابو جہل، یہ ابو لہب، یہ دیگر مشرکین مکہ جو بیت اللہ کا غلام پکڑ کر دعائیں مانگ رہے ہیں کہ اگر نبی سچا ہے تو ہمارے اوپر عذاب آ جائے، لیکن ہم عذاب نہیں بھیج رہے۔ اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آج اللہ یہ سچے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، یا رسول اللہ آپ ان کے اندر موجود ہیں اور آپ کا دائرہ نبوت محدود نہیں لامحدود ہے، آپ مکہ میں ہیں، عذاب نہیں آیا۔ سوال ہے جب آپ طائف میں چلے گئے اب عذاب آ جاتا؟ فرمایا نہیں، اب بھی عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کا دائرہ نبوت مکہ میں بھی ہے، آپ کا دائرہ نبوت طائف میں بھی ہے۔ طائف سے واپس آئے، بیت المقدس میں گئے، معراج ہوا، بیت المقدس سے آسمانوں پر گئے، اب تو عذاب آ جائے؟ فرمایا نہیں، اب بھی عذاب نہیں آئے گا، اس لیے کہ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ کا دائرہ نبوت لامحدود ہے۔ آپ مکہ کے بھی نبی ہیں، آپ طائف کے بھی نبی ہیں، آپ بیت المقدس کے بھی نبی ہیں، حتیٰ کہ آپ عرش کے بھی نبی ہیں، آپ فرش کے بھی نبی ہیں۔ آپ مکہ سے مدینہ چلے گئے، اب عذاب آ جاتا؟ فرمایا اب بھی عذاب نہیں آنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مکہ کے بھی نبی ہیں، آپ مدینہ کے بھی نبی ہیں۔
جہاں تک کہ آپ کی عمر مبارک کے 63 سال پورے ہوئے، آپ فوت ہوئے، صحابہ کرام نے آپ کو غسل دیا، کفن دیا، کما علی کو بشانی آپ کا جنازہ پڑا، آپ کو قبر مبارک میں دفن کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد اب تو عذاب آ جائے، اور 1400 سال گزر گئے، امت پر عذاب نہیں آیا۔ فرمایا کیوں عذاب نہیں آیا؟ اس لیے آپ اس عالم کے بھی نبی ہیں، آپ اس عالم کے بھی نبی ہیں، آپ کا دائرہ نبوت اتنا لامحدود ہے، نہ آپ کا دائرہ نبوت قیامت تک ختم ہو سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت تک آپ کی امت پر اجتماعی عذاب ہو سکتا ہے۔ آج امت کا اجتماعی عذاب سے محفوظ رہنا یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاتم النبیین ہونے کی دلیل ہے، آپ کے آخری نبی ہونے کی دلیل ہے کہ چونکہ پہلے جب کسی قوم پر عذاب بھیجنا ہوتا تھا، نبی کا دائرہ نبوت محدود ہوتا، نبی کو نکال کر اور دائرے میں بھیجتے، اب عذاب بھیج دیتے، چونکہ قیامت کی صبح تک نہ نبی کا دائرہ نبوت ختم ہونا ہے، نہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی کی نئے نبی کی گنجائش ہے، اس لیے قیامت کی صبح تک اس امت پر اجتماعی عذاب بھی نہیں آئے گا۔ اور یاد رکھیں آپ کا دائرہ نبوت کتنا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کائنات کے جس ذرے ذرے میں رب کی ربوبیت ہے وہاں پر آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت ہے۔ کائنات کا کوئی ذرہ اللہ کی ربوبیت سے نہیں نکل سکتا، اسی طرح کائنات کا کوئی ذرہ آمنہ کے لال کی نبوت اور ختم نبوت سے نہیں نکل سکتا۔ اور یہ میں سے نہیں کہہ رہا، دلیل قرآن ہے، دلیل حدیث ہے۔ اللہ نے جو جملہ، جو انداز اپنی ربوبیت سمجھانے کے لیے کیا، اپنی توحید سمجھانے کے لیے کیا ہے، وہی انداز خالق لم یزل نے نبی کی نبوت اور ختم نبوت سمجھانے کے لیے رکھا۔ اگر اپنے بارے میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تو نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، رب کی ربوبیت تمام جہانوں میں ہے، تو میرے نبی کی رحمت، نبوت اور ختم نبوت بھی تمام جہانوں میں ہے۔ اگر اپنے بارے میں فرمایا رب اعوذ برب الناس، میں تمام لوگوں کا رب ہوں، تو نبی کے بارے میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، آپ بھی تمام لوگوں کے نبی ہیں۔ تو میرے دوستو عقیدہ ختم نبوت پر کئی دلائل موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ موجود ہیں، ایک نہیں، دو نہیں، 10 نہیں، 100 نہیں، 210 احادیث مبارکہ آپ کے عقیدہ ختم نبوت پر موجود ہیں۔ امت کا اجماع موجود ہے، تمام علماء، فقہاء، محدثین، صحابہ متفق ہیں اس بات پر کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس طرح عقل اور قیاس کی دلیل ہے، جیسے میں نے حضرت محمد کے بارے میں عرض کیا۔ اور چھوڑیں، انسانوں کو چھوڑیں، جانور بھی تسلیم کرتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے المعجم الکبیر کا ایک واقعہ نقل کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، حدیث کے راوی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آیا، فصاد ظبیا، اس کے بعد ایک تھیلا تھا، اس تھیلے کے اندر سے گو کو شکار کیا ہوا تھا۔ گو سمجھتے ہیں نا، گو کو شکار کیا ہوا تھا، مردہ گو تھی۔ تو آیا اور آ کر کہنے لگا، وہ کافر تھا، کہتے ہیں کہ اے محمد ان آمنا بک ھذا الظب آمنت بک، اگر یہ جو مردہ گو ہے یہ آپ پر ایمان لے آیا نا، میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ وہ چیک کرنے آ رہے ہیں، اگر یہ مردہ گو آپ پر ایمان لے آیا میں بھی آپ پر ایمان لے آؤں گا۔ آپ نے فرمایا اچھا، اس نے گو کو باہر نکالا، مردہ گو ہے۔ آپ نے کہا یا وب، اے گو، آپ نے سامنے فرمایا اے گو، فوراً صحابہ کی جماعت موجود ہے، صحابہ کے ہم نے سنا مردہ گو زندہ ہوئی اور کہنے لگی لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین، میں حاضر ہوں اے جہانوں کے رسول، اے جہانوں کے پیغمبر، میں حاضر ہوں، فرمائیے کیا حکم ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یا وب من تعبد، اے زب تو کس کی عبادت کرتی ہے، تو کس کو معبود بناتی ہے۔ گو نے جواب دیا، گو کہنے لگی کہ میں عبادت کرتی ہوں الذی فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عذابہ، کہ میں اس خدا کی عبادت کرتی ہوں جو عرش کا مالک، جو زمین کا مالک اور جو سمندروں کے اندر راستے بناتا ہے، جو خوش ہوتا ہے تو جنت دیتا ہے، جو ناراض ہوتا ہے تو جہنم دیتا ہے، میں اس رب کی عبادت کرتی ہوں۔ پھر آپ نے پوچھا یا رب من انا، اے گو میں کون ہوں۔ تو گو نے جواب دیا
انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین، آپ کائنات کے رسول اور آپ آخری نبی۔ کہتے ہیں انسان تو انسان، جانور بھی تسلیم کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی ختم نبوت۔ تو میرے دوستوں، عقیدہ ختم نبوت بہت اہم ہے، اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو ہم سمجھیں، اس پر دلائل سمجھیں، اور عقیدہ ختم نبوت جب سمجھ آ جاتا ہے اس کے بعد اگلی باتیں خود بخود سمجھ آتی ہیں۔ جب ویسے پہلے انبیاء آتے، انبیاء کرام علیہ السلام و تسلیمات کے بعد اور نبی آتا، اور جب آپ آخری نبی ہیں آپ امت کو سنبھالے گا؟ سوال ہو سکتا ہے، جب آپ آخری نبی ہیں کون سنبھالے گا؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد امت کو سنبھالیں گے صحابہ کرام، آپ آخری نبی ہیں، صحابہ کے بعد سنبھالیں گے تابعین، صحابہ کے بعد سنبھالیں گے فقہاء کرام، فقہاء کرام کے بعد سنبھالیں گے علماء کرام، اب سنبھالیں گے مبلغین۔ جب عقیدہ ختم نبوت کو مان لیا جاتا ہے اب صحابہ کا ماننا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ خود صحابہ کی جماعت یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، خود فقہاء کی جماعت یہ بھی ختم نبوت کی دلیل ہے، اور اس امت میں علماء کا موجود ہونا، قیامت کی صبح تک چلنا، یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی دلیل ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں عقیدہ ختم نبوت کو سمجھنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، نماز میں آپ کہاں باندھیں؟ آپ کے نیچے ایسے کہ بڑا حدیث کی روشنی میں جواب دیں۔ دیکھیں، نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھنے ہیں؟ اب کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ وہ ہاتھ سینے پر باندھتے ہیں، اور ہم چونکہ نماز میں ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں، تو ہم نماز میں جو ہاتھ ناف کے نیچے باندھتے ہیں اس پر ہمارے پاس کئی دلائل موجود ہیں۔ وقت مختصر، میں زیادہ نہیں، صرف ایک دلیل قرآن کریم سے اور 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم میں آخری پارہ سورۃ الکوثر، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، فصلی لربک وانحر، وانحر کی تفسیر میں علامہ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے سنن الاثرم، یہ حدیث کی کتاب ہے، اس کی شرح میں لکھا کہ فصلی لربک وانحر کا ایک معنی یہ ہے، کئی معنی بیان کیے گئے، ایک معنی یہ ہے کہ وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز کے اندر اپنے بائیں ہاتھ، اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کے اندر رکھنا، اس کی ایک تفسیر ہے، وہ تفسیر ثابت ہوا۔ نمبر 2، احادیث بھی موجود ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی مشہور کتاب حدیث کی مصنف ابن ابی شیبہ۔ امام بخاری کی وفات ہے 256 ہجری، امام ابو بکر ابن شیبہ کی وفات ہے 235 ہجری۔ امام ابو بکر ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی، حدیث کے راوی ہیں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ انہوں نے نماز کے اندر اپنے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے نماز کے اندر رکھا۔ 2 روایتیں ہوگی۔ تیسری روایت امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یہ بھی مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت ہے، مصنف کی 3ری جلد ہے، اور یہ کون ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، عام شخصیت نہیں ہے۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نبوت کے اخلاق میں سے ہیں، 3 چیزیں انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے ہیں۔ نمبر 1، تاخیر السحور، سحری آخری وقت میں کرنا۔ رمضان میں علماء بتاتے ہیں کہ سحری کو بالکل اخیر میں، آخری 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے میں کرنا چاہیے، تاخیر السحور۔ نمبر 2، تعجیل الافطار، افطار جلدی کرنا، جب روزہ افطار جیسے سورج غروب ہو جائے فوراً افطار کر دینا، 15-20 منٹ تاخیر نہ کرنا۔ اور نمبر 3 کہ وضع الیمنی علی الیسری فی الصلاۃ تحت السرہ، نماز کے اندر اپنے بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھنا نماز کے اندر، یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کے اخلاق میں سے۔ یہ کئی روایات ہیں، میں نے آپ کے سامنے ایک آیت اور 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کے اندر ہاتھ کہاں باندھے جائیں گے؟ ناف کے نیچے۔ باقی جو لوگ اپنے ناف سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں تو ان کے پاس کوئی دلیل صحیح حدیث سے نہیں ہے، نہ بخاری سے ہے، نہ مسلم سے ہے، نہ ابو داؤد سے ہے، نہ ترمذی سے ہے، نہ نسائی سے ہے، ابن ماجہ سے ہے۔ حالانکہ وہ لوگ بخاری کا نعرہ بھی لگاتے ہیں اور سیاستہ کا نعرہ لگاتے ہیں، تو ہم نہیں کہتے کہ سیاستہ کا ہونا ضروری ہے، سیاستہ کے علاوہ حدیث اور کتابیں موجود ہیں، کسی اور کتاب کی حدیث دلیل پیش کی جا سکتی ہے۔ البتہ وہ ایک ہی روایت پیش کرتے ہیں جو مسند احمد کی ہے، مسند احمد امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، جس کا اندر یہ الفاظ ہے کہ وضعہ علی صدرہ، کہ آپ نے سینے پر ہاتھ باندھے۔
لیکن یاد رکھیں یہ روایت سندن ضعیف ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان کے عالم مولانا زبیر علی زئی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ حدیث ضعیف ہے. شاید میری بات کو آپ کہہ دیتے ہیں یہ اپنے موقف کی ترجیح کر رہے ہیں، یہ حدیث ضعیف ہے. اس کا ایک راوی ہے سماک بن حرب، اس راوی کے بارے میں ایک نہیں 15 محدثین نے جرح کیا کہ یہ بندہ ضعیف ہے، اور ہمارے کیا ان کے اپنے عالم زبیر علی زئی صاحب بھی کہہ رہے ہیں حدیث ضعیف ہے. اس لیے وہ ایک روایت یا 2 روایتیں پیش کرتے ہیں، لیکن وہ 2 روایتیں کیا ہیں؟ ضعیف ہیں. جب یہ روایتیں میں نے پیش کی ہیں یہ ساری صحیح روایات ہیں اور اسی پر کیا امت کا امت چلا رہا ہے. سوال مسافہ 2 ہاتھ سے کرنا چاہیے 1 ہاتھ سے کرنا چاہیے؟ احادیث کی روشنی میں جواب دیں. مسافہ 2 ہاتھ سے کریں یا 1 ہاتھ سے کریں، اس بارے میں ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا عمل دیکھ لیتے ہیں. جو عمل اللہ کے نبی کا ہے صحابہ کا ہمیں اس کو اپنانا چاہیے. صحیح بخاری 2 جلد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں حدیث نقل کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ علمنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم التشہد وکفی بین کفی، مجھے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد سکھایا اس حال میں کہ میں نے جب آپ سے مصافحہ کیا تو میرا ہاتھ اللہ کے نبی کے 2 ہاتھوں کے درمیان تھا. کفی بین کفی، میرا ہاتھ نبوت کے 2 ہاتھوں کے درمیان تھا. اب آپ بتائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ 2 ہاتھ سے کیا 1 ہاتھ سے؟ 2 ہاتھ سے. اور روایت بھی کس کی ہے؟ صحیح بخاری ہے. کم از کم وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بخاری کو مانتے ہیں بخاری کو مانتے ہیں، ان کو تو بخاری کی اس روایت کو مان لینا چاہیے. اور پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث پر جو باب قائم کیا نا، باب کا مطلب ہوتا ہے امام بخاری اس حدیث کی وضاحت کر رہے ہیں، اپنا موقع پیش کر رہے ہیں. امام بخاری نے باب قائم کیا باب المصافحہ بالیدین، یہ باب ہے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنے کے بارے میں. امام بخاری رحمہ اللہ کا موقع بھی ہے کہ مصافحہ 2 ہاتھ سے سنت ہے، مصافحہ 1 ہاتھ سے نہیں ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک اور نیچے عمل نقل کیا، کہتے ہیں کہ صافحہ حماد بن زید عبداللہ بن مبارک بیدیہ، کہ حماد بن زید نے ایک تابعی، انہوں نے عبداللہ بن مبارک کے ساتھ جو مصافحہ کیا 2 ہاتھ سے مصافحہ کیا. امام بخاری رحمہ اللہ کا انداز دیکھیں، حدیث پیش کر دی، ساتھ تابعی کا بھی بتا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی یہی ہے. عبداللہ بن مسعود بھی 2 ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی 2 ہاتھ سے مصافحہ کر رہے ہیں، اور تابعین کی جماعت بھی 2 ہاتھ سے مصافحہ کر رہی ہے. اس لیے جو لوگ بخاری کو مانیں ان کو 2 ہاتھ سے مصافحہ کرنا چاہیے، جو صحیح بخاری کو نہیں مانتے بھلے 1 ہاتھ سے مصافحہ کریں. ارے دیکھیں ادب کا تقاضا نہیں ہے آپ 1 ہاتھ سے مصافحہ کریں، یہ ادب نہیں ہے. ادب یہی ہے کہ آدمی کیا کرے 2 ہاتھ سے مصافحہ کرے. جرابوں پر مسح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ سردیاں آ رہی ہیں اس لیے تو دیکھیں جرابوں پر مسح کرنا جائز نہیں ہے. احادیث مبارکہ میں موضوع پر مسح کرنے کی روایت ملتی ہے. 70 صحابہ کرام سے روایت ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موضوع پر مسح فرمایا. باقی جرابوں پر مسح یہ جو ہمارے جرابیں چلتے ہیں پتلی جرابیں ان پہ جائز نہیں ہے. ممکن ہے آپ کو کوئی مغالطہ دے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، سنن کبریٰ البیہقی میں روایت موجود ہے کہ مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، جوربین کا الفاظ موجود ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جرابوں پر بھی مسح کیا، نعلین، نعلین کس کو کہتے ہیں؟ جوتوں پر بھی مسح کیا. حدیث تو موجود ہے، آپ کہہ رہے ہیں جرابوں پر مسح جائز نہیں. میں کہتا ہوں کہ حدیث موجود ہے اور حدیث پر عمل کرنا ہے، پھر پوری حدیث پر عمل کرو. جرابوں پر مسح کرتے پھر جوتوں پر بھی مسح کرو گے؟ نہیں سمجھے. جب حدیث پر عمل کرنا ہے تو پوری حدیث پر عمل کرو نا. حدیث تو پوری ہے، پوری حدیث یوں ہے مسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الجوربین والنعلین، اللہ کے نبی نے جرابوں پر بھی مسح کیا، نعلین جوتوں پر بھی مسح کیا. اب آپ ان سے پوچھیں کہ آپ جوتوں پر مسح کیوں نہیں کرتے؟ آپ انہوں نے وہاں تو کوئی جواب نہیں دینا. ویسے الگ آپ پوچھیں گے نا جوتوں پر مسح کرنے کی روایت موجود ہے، فوراً کہیں گے حدیث ضعیف ہے. ہم کہتے ہیں وہ ایک ہی حدیث ہے، جوتوں کی الگ نہیں ہے، جرابوں کی الگ نہیں ہے، ایک ہی روایت میں دونوں باتیں موجود ہیں. جوتوں کا بھی تذکرہ ہے، جرابوں کا بھی تذکرہ ہے. جوتوں پر تم عمل اس لیے نہیں کرتے حدیث ضعیف ہے، ہم بھی جرابوں پر عمل اس لیے نہیں کرتے حدیث ضعیف ہے. اور نمبر 2، اگر 1 منٹ کے لیے ہم مان لیں حدیث صحیح ہے، اللہ سبیل تسلیم مان بھی ہے حدیث صحیح ہے کہ جرابوں پر مسح کرنا چاہیے، تو پھر جرابیں کون سی ہوں گی؟ اس کی تشریح بھی خود آگے حدیث میں موجود، آگے صحابی کے قول میں موجود ہے. ایک اصول ہے، اللہ کے نبی پر اترنے والا قرآن اس کی تفسیر کون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تفسیر کون کرے گا؟ صحابہ کرام. صحابہ کے اقوال کی تشریح کون کرے گا؟ تابعین. تابعین میں سے ایک بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، 2 تابعین کا نام لے دیتا ہوں.
ایک ہے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ. سعید بن مسیب عام بندہ نہیں ہے، حضرت محدث اعظم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا داماد ہے. اور دوسرے حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، حضرت حسن بصری رحمہ اللہ، یہ دو حضرات فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی شرح میں کہ مسح علی الجوربین کا معنی یہ ہے کہ مسح علی الجوربین ان کانتا، اس میں الفاظ آتے ہیں، ابھی دیر بھی نہیں ہے، وہ جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ وہ جو جرابیں ہوں وہ موٹی ہوں، وہ جرابیں کیا ہوں، ان جرابوں پر چمڑا لگا دیا گیا ہو جس کو آپ کے موضوع بنا دیا گیا ہو. اگر جرابوں پر آپ نے مسح فرمایا بھی ہے تو یہ ان جرابوں کی بات ہو رہی ہے جن جرابوں پر کیا لگا دیا گیا، چمڑا لگا دیا گیا. ان کو اتنا موٹا کر دیا گیا، اتنا موٹا کر دیا گیا کہ اس کے اوپر مسح کرتے ہوئے، مسح نہیں، اس کے اوپر پانی گراتے ہوئے پانی کا اثر پاؤں پر نہ جائے. جس طرح موزے نا، موزے پر پانی گرائیں تو موزے کا اثر پاؤں میں نہیں جاتا. اتنی موٹی جرابیں ہوں، اتنی موٹی جرابیں ہوں، اس کے اوپر آپ پانی ڈالیں اس کا نہ جائے، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ورنہ اس کی عام فہم تشریح حضرات تعبیر یہ کی ہے کہ وہ اتنی موٹی جرابیں ہوں کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی چمڑا لگا دیا گیا ہو، پھر اس پر مسح کرنا چاہیے. اور اس کے ہم بھی خیال ہے کہ ایسی جرابوں پر مسح کیا جا سکتا ہے. جی سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.